ایز اے پاکستانی مائنورٹی جن کے لیے پہلے ہی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، مگر ایک چیز ہے کہ میرے پیرنٹس نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف، ہمیشہ کہ بیسیکلی ہمارا مقصد بچوں کو پڑھانا ہے ہی نہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نے صرف ان کو ڈگری دینی، اور اس ڈگری کی پوری دنیا میں کوئی وقت بھی نہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف مسلمان ہوتا ہے تو پاکستان کی مائنورٹیز کہاں سے آئی تھی؟ کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں اس وقت کے لیے بچا کے رکھی ہیں جس دن میں یہ ماسک اتاروں گا، اور وہ امید ہے کہ جلدی ہوگا۔ خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً ایک سیریز پہ کام کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو یوٹیوب پر، سوشل میڈیا لینڈسکیپ پر یا کسی بھی صورت پاکستانی قوم کی کوئی نہ کوئی تعلیم کی صورت کر رہے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، سائنسی ہو، تعلیم کے بارے میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، ان سے اس پردے کے پیچھے گفتگو کی جائے اور وہ انسان کیسے ہیں یہ سمجھا جائے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے، ہم نے زندگی بھر یہ دیکھا ہے کہ ایک انسان وہی ہوتا ہے جو زندگی کی کہانی اسے بناتی ہے۔ تو آج یہ کہانی سننے، سمجھنے اور اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم نے غالب کمال صاحب کو دعوت دی ہے۔ اپنے ہی نام سے یوٹیوب پہ ان کا چینل ہے، ایتھزم کا پرچار کرتے ہیں، اور بس آج کوشش یہ ہے کہ انہیں ذرا اصلی جو کیمرہ کے پیچھے غالب ہوتا ہے وہ دیکھا جائے۔ اور غالب بھائی، ایک اور عرض سے شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ سے یہ آف لائن بھی بات کی، میں آن لائن دوبارہ ریپیٹ کروں گا تاکہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی ریویل نہ ہو، تو میرا کوئی بھی ایسا سوال جہاں آپ کو لگے کہ آپ کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے یا اس آئیڈیا کو مشکل ہو سکتی ہے، پلیز آپ مجھے منع کر دیجیے گا۔ غالب بھائی، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ چلیں جی، بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ میں وقتاً فوقتاً اپنی سٹوری بتاتا رہتا ہوں، میں نے آج تک کمپلیٹلی ریویل نہیں کی کیونکہ میں نے بہت سی چیزیں اس وقت کے لیے بچا کے رکھی ہیں جس دن میں یہ ماسک اتاروں گا، اور وہ امید ہے کہ جلدی ہوگا۔ اچھا، تو باقی جتنا میں بتا سکتا ہوں اتنا میں ضرور بتاؤں گا۔ ہر چیز بالکل 100% نہیں بتا پاؤں گا، مگر میری سٹوری کافی لوگوں کو پتا ہے۔ غالب بھائی، یہ تو آپ نے بڑا مطلب انٹرسٹنگ بات بتا دی، یہ بھی اب ہم دیکھیں گے، خیر سے آپ کا چہرہ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ بالکل بالکل، جلد ہوگا، جلد۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سیفٹی کا بندوبست رکھے۔ مجھے پہلے یہ بتائیے غالب بھائی، اگر آپ کے پاس ایک لفظ ہو یا چند الفاظ ہوں، آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ میں اگر اپنے آپ کو ڈیفائن کروں تو اردو میں جس کو کہتے ہیں متلاشی حق، کہ سچائی کیا ہے کسی چیز کی، حقیقت کیا ہے، یہی ہے شروع سے ہی، کہ کسی بھی کوسچن، میرے ذہن میں کوسچن تو ہمیشہ سے ہی رہے ہیں، مگر ان کے آنسرز تلاش کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں، اور کوسچنز جو ہے وہ آپ کو غلط فہمی سے اور کیا اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو غلط فہمیوں سے اور دھوکے میں آنے سے روکتے ہیں کوسچنز۔ تو جو انسان رائٹ کوسچنز پوچھنا شروع کر دیتا ہے اس کو جلد یا بدیر آنسر مل سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہر چیز کا آنسر ملے، مگر ایٹ لیسٹ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کو ویریفائی کرنا کہ کوئی چیز جھوٹ ہے بہت آسان ہے، مگر سچ کو ڈھونڈنا کافی مشکل ہے۔ تو جب آپ صحیح کوسچن پوچھنے لگتے ہیں تو جھوٹ جو ہے نا وہ خود ہی ننگا ہو جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ویسے آپ نے پورا جرنلزم نا ایسے کوزے میں بند کر دیا۔ جرنلزم بھی یہی ہے کہ بس آپ نے صحیح سوال کرنا ہے۔ غالب بھائی، بچپن جو بچوں والا ہوتا ہے نا، ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تب کا غالب کمال کیا سوچتا تھا کہ وہ بڑے ہو کے کیا بنے گا؟ یار میں نے نا، مطلب آپ انویژن کرتے ہیں نا، آپ نے کیا انویژن کیا تھا؟ میں جب چھوٹا تھا تو میرے ذہن میں کوئی اتنا کو خاص نہیں تھا۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ جی آرمی میں چلے جائیں گے، پھر بچوں جیسے یونیفارم آفیسر کو دیکھا تو بڑے امپریس ہو گئے، مگر جب تک میں میٹرک میں آیا تو میں ہمیشہ سے ایک سافٹ ویئر انجینئر ہی بننا چاہتا تھا، کیونکہ میں جب اسکول میں بھی تھا تو اگر کمپیوٹرز کا کوئی سائڈ سے کوئی کویسچن، کوئی پروگرامنگ کا جو آ گیا، ویژول بیسک ہمیں سکھانے لگے 9th میں، تو آئی واز دا موسٹ، مطلب اپنی کلاس میں سب سے آگے میں ہی ہوتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد بھی میرا سیکنڈ ایئر تک یہی ارادہ تھا، مگر جب سیکنڈ ایئر میں پاس ہوئے، سب کچھ کیا، تو میرے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مجھے کہیں BCS میں یا کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن دلا سکتے، تو پھر مجھے مجبوراً میں نے BSc ہی کی، اور BSc کے بعد پھر میں نے ماسٹرز کیا، کیونکہ اگر کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں جاتے تو
بڑا مشکل ہو جانا تھا مینج کرنا. تو پھر میں وہ تو ایک خواب تھا جو ٹوٹ گیا, اور میں کئی بار سوچتا ہوں کہ مگر مجھے بعد میں بھی چانس ملا اسے پورا کرنے کا. مجھے قائد اعظم یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس میں بھی ایگزام ایڈمیشن مل سکتا تھا, مگر اس ٹائم میں نے نہیں لیا, میں نے جیو فزکس میں ایڈمیشن لے لی. اور جیو فزکس سے میں ایڈمیشن مطلب سوچا تو یہی تھا کہ سافٹ ویئر میں کروں گا, اور اگر میں نے سافٹ ویئر میں کیا ہوتا, کیونکہ میں نے بیچلرز کے بعد, جس دن میں نے بیچلرز کے پیپر دیے اس کے بعد میں نے 1 سال ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کیا. اس کے بعد جس دن تک میرا ماسٹرز میں ایڈمیشن نہیں ہوا اس وقت سے لے کے, اور ادھر جو لوگ ہوتے تھے ادھر ماسٹرز بھی لوگوں نے اچھی یونیورسٹی سے بیچلرز اور ماسٹرز کر کے آئے ہوئے لوگ وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو میں خود کر سکتا تھا, جو ایک بچہ صرف پی ایس سی کے پیپر دے کے بیٹھا تھا. اور میں نے فل فلیج جاوا کی پروگرامنگ کی اور میں نے سب کچھ کیا, اور میرا وہ جو باس تھا وہ مجھے بہت ہی پسند کرتا تھا. اور کئی بار وہ لڑکے مجھ سے چڑ رکھتے تھے اس وجہ سے کہ وہ ان کو کہتا تھا دیکھو یہ اس نے تو کوئی سافٹ ویئر میں ڈگری بھی نہیں لی, تم سے اچھا کام کرتا ہے. تو یہ ایک چیز تھی کہ میری ایک انالیٹیکل سائڈ شروع سے جو ہے وہ کافی اسٹرانگ تھی, اور شاید یہی چیزیں جو ہیں وہ پھر بعد میں ہیلپ بھی کرتی ہیں کہ جب آپ چیزوں کو انالائز کرنے لگتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, شاید پھر دوبارہ کبھی کوشش نہیں کی کہ اب تو ظاہر ہے وہ شاید اب دوبارہ کبھی سافٹ ویئر کو فارملی پڑھ ہاں سکتے ابھی ہیں؟ پچھلے دنوں تو میں ایک یوڈیمی کا کورس ڈیزائن کر رہا تھا, میں نے پورا وہ اچھا. بنا کے رکھا ہے, مگر جب سے پھر میں نے چینل سٹارٹ کیا میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں. تو میں یوڈیمی کے اوپر کورس کر رہا تھا اس سے پہلے تیار, بالکل جاوا کا. جی اور جی پلیز. ہاں تو جاوا کا وہ جو لوگ سافٹ ویئر انجینئرنگ کو پتا ہے ان کو میں فل اسٹیک پروگرامنگ کا ایک باقاعدہ کورس بنا رہا تھا آن لائن ایک کرنے کے لیے, جس کے اندر میں نے کیا کیا کہ اسٹریٹس اور ہائبرنیٹ اور فرنٹ اینڈ پہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں یار, بڑا زبردست فریم ورک ہے اس کا, میرے ذہن میں اب نام ہی نکل گیا اس کا. تو اینگولر, ان تین چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے میں آپس میں پورا ایک کورس بنا رہا تھا پچھلے سال. مگر پھر جب میں نے یوٹیوب شروع کی تو اس کے بعد پھر وہ رہ گیا. تو اور سافٹ ویئر کیوں, لائک مطلب میں جب میٹرک میں تھا نا تو مجھے نہیں پتا تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہوتی ہے, تو آپ کا اس طرف رجحان کیسے ہوا؟ میرے فادر جو تھے نا وہ, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بڑا ویژن تھا ان کا. تو کیا وہ کرتے تھے, انہوں نے ایئر 2000 میں, حالانکہ وہ ایک کوئی بڑے وہ نہیں تھے, بڑے امیر آدمی نہیں تھے, مگر ایئر 2000 میں انہوں نے ہمیں ایک پینٹیم 2 کمپیوٹر لے دیا تھا ایئر 2000 میں, یعنی 2001 میں. اور اس وقت سے جو ہے نا ہم لوگ یہ کر رہے تھے, اور شاید ایک وجہ تھی, شوق تھا, اور ان کا ویژن اس ٹائم ہی ایسا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ آگے جو ایج ہے وہ کمپیوٹر کی آ رہی تھی, ان کو پتا تھا یہ بات کا. اور انہوں نے جیسے بھی ان سے ہوا اس ٹائم, میرا خیال ہے کہ شاید کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 70-80 ہزار روپیہ لگا ہوگا. تو انہوں نے اس ٹائم ہی لے دیا, حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ جی وہ کوئی یہ کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس بڑے فالتو پیسے ہیں تو وہ لے کے دے رہے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو سمجھ لیا تھا اسی وقت کہ یہ دس از دا فیوچر, اور انہوں نے وہ لے دیا, اور ہم لوگ پھر اس پہ لگے رہے. اور جب تک کہیں 5-6 آیا اس ٹائم تک ہم کافی ٹرین بھی ہو چکے تھے, سمجھ بھی چکے تھے کہ کیسے کرنا ہے, بس پھر یہی چلتا. آپ نے یہ خود بتایا کہ جب آپ کا بیچلرس کا موقع آیا تو والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے. اب یہ جو پیسے نہ ہونا ہے, یا کبھی جب آپ کو غربت کا اس طرح سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے لائف ڈیسیجنز کو ایک طرف ہو جائے, یہ زندگی میں کیا سکھاتا ہے انسان کو, یا اس نے آپ کو کیا سکھایا؟ اس نے یہ ویسے بڑی ایک سٹارک سی بات ہے کہ ایز اے پاکستانی مائنورٹی جن کے لیے پہلے ہی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, مگر ایک چیز ہے کہ میرے پیرنٹس نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف ہمیشہ. کیونکہ بہت سارے میں نے آس پاس اپنے ایسے بھی لوگ دیکھے جو کہ تھے تو کرسچن, مگر وہ ہمیشہ لوگوں سے دب کے رہتے تھے, یا وہ اس طرح رہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان سے کم تر ہے. مگر میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا, نہ میرے کسی سبلنگ نے کبھی یہ سمجھا. اور اس ایک اور بھی چیز تھی کہ ہم ہمیشہ جب بھی اسٹڈیز میں تھے تو ہم لوگوں سے آگے ہی ہوتے تھے. تو میرے مطلب میں نے کبھی کسی پوائنٹ پہ یہ سمجھا نہیں کہ ہم ان سے پیچھے ہیں, اور یہ اس بات کو ہم ایک ناانصافی ہی سمجھتے تھے کہ غریب جو ہے اس کو پاکستان میں ایجوکیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مل سکتی
جس طرح اسے ملنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ ایجوکیشن کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا. پتا تو ہے کہ کرنا کیا پڑے گا, مگر کرے گا کون اور کون نہیں کرے گا. کیا مجھے آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے, مجھے ایک بھی گورنمنٹ آج تک جو ہے وہ اس بارے میں سیریس نہیں نظر آئی کہ وہ ایجوکیشن پہ سیریسلی کام کریں. دوسری طرف کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اس ٹائم ایجوکیشن بھی ایک کاروبار بن چکا ہے. سرکاری اسکولوں کا کوئی حال نہیں ہے. میں تو اسلام آباد میں رہا ہوں ساری زندگی, اور مجھے پتا کہ سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہے. نہ ٹیچرز اچھے, نہ کوئی اسکول میں کوئی مطلب اسکولز کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں, اور جو ملتے ہیں وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. تو ایجوکیشن کا تو بہت برا حال تھا, اور ارلی 2000 تک پھر بھی اسکولز میں کالجز میں پڑھائی ہوتی تھی. مگر سب سے پہلی بار مجھے یہ اس بات کا اندازہ کیسے ہوا کہ پاکستان میں ایجوکیشن بہت سب اسٹینڈرڈ ہے, جب میں بی ایس سی میں آیا. کیونکہ ایک بڑا عجیب ایشو ہے, جیسے میں نے فزکس اور میتھس اور کمپیوٹر 3 کی بی ایس سی کی. اب بی ایس سی میں آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے پنجاب یونیورسٹی سے, جو افیلیٹڈ کالجز ہوتے ہیں. آپ کو بی ایس سی میں ایڈمیشن ملتا ہے جی اگست میں. اگست سے دسمبر آتا ہے, دسمبر سے اگلا دسمبر آتا ہے, اور اس سے اگلے مارچ میں آپ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ کے 3 سبجیکٹس فزکس کے ہوتے ہیں, 3 سبجیکٹس میتھ کے ہوتے ہیں, اور جو لوگ ڈبل میتھ فزکس کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اس سے بھی مشکل ہوتا ہے. یعنی اتنا بڑا چیلنج ہے وہ کہ وہ ہیلیڈے رزنک کی فزکس کی کتاب اور مکینکس اور سب کچھ جو کہ پوری دنیا میں 4 سال میں پڑھائی جاتی ہے, وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے کہ 1.5 سال میں اسٹوڈنٹس وہ پڑھ کے اور اس پہ اچھا ایگزام دے لیں. تو ہوتا کیا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جیسے غریب ہوتے ہیں وہ تو کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتے. میں تو خود ٹیوشن پڑھاتا, ٹھیک ہے, میں تو بیچلرز میں تھا تو میں خود ٹیوشن پڑھاتا, تو وہ تو نہیں کر سکتے. تو وہ جو بیچارے جو غریبوں کے جو ہمارے جیسے جو ہمارے کلاس فیلوز تھے پی ایس سی میں, وہ بمشکل سارے پاس ہوئے. جو بہت محنتی تھے وہ بھی بمشکل سارے پاس ہوئے, اور بہت سارے صرف اس لیے فیل ہو گئے کہ نہ ان کے ماں باپ کو آئیڈیا تھا جب وہ انہیں بیچلرز میں پی ایس سی میں ایڈمیشن دلوا رہے تھے, نہ ان کو خود آئیڈیا تھا کہ یہ کیا بلا ہے. اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہے پاکستان میں آج کہ آپ اتنا زیادہ برڈن ان اسٹوڈنٹس پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی ہمارا مقصد بچوں کو پڑھانا ہے ہی نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے, ہم نے صرف ان کو ڈگری دینی, اور اس ڈگری کی پوری دنیا میں کوئی وقت بھی نہیں ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. وہ 2 سال کی بی ایس سی کاؤنٹ ضرور ہوتی ہے مگر وہ ہوتی نہیں ہے. پھر جب آپ بی ایس بیچلر میں پہنچتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیچرز کتنے کمزور ہیں. یعنی آئی ایم سی بی کا, میں اسلام آباد کا پڑھا ہوں, اور آئی ایم سی بی جو ہیں اسلام آباد میں سارے, ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں یا ان کے پاس اچھے ٹیچرز نہیں ہیں. 50 سال سے لوگ پڑھا رہے ہیں ادھر. آپ کو پتا چلتا ہے کہ بہت سے ٹیچرز آتے تھے, اور جب وہ پڑھانا شروع کرتے تھے تو ان کو ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کو آتا ہی نہیں. تو بہت سے ایسے ہیں جن کی میں آج تک بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت اچھے ٹیچرز تھے, مگر کچھ ایسے بھی تھے کہ ان کو نہیں آتا. مگر ان پہ بھی آج غصہ اس لیے نہیں آتا کہ ان کو بھی تو ایسا نہیں پڑھایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور وہ بھی اسی چیلنج سے گزرے ہیں کہ بھائی آپ بیچلرز کر رہے ہیں, 2 سال کا بیچلرز میں آپ کیا پڑھا لیں گے, کسی کو کیا پتا ہوگا, کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. تو ہوتا کیا ہے اینڈ پہ آپ صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں. اور جو اسکولز میں تو پڑھائی ہو نہیں رہی, جو جا کے اکیڈمیز میں اور پیسے دے دے کے, اگر آپ نے بیچلرز کی ٹیوشن پڑھنی ہے تو آپ کو کم از کم اس وقت مہینے کا 10,000 ایک اسٹوڈنٹ کے لیے چاہیے تھا. تو کون دے گا؟ ظاہری بات ہے جو غریب ہیں وہ تو نہیں دے سکتے. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا ہم کوئی ابجیکٹ پاورٹی میں تو نہیں تھے, مگر مڈل کلاس تھے نا. مڈل کلاس کیسے افورڈ کرے؟ تو وہ ایک آئی اوپنر تھا اصل, ایسا نہیں تھا. اور جب میں یونیورسٹی میں پہنچا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں یار واقعی, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو 3 سال کی بی ایس سی کوئی گورنمنٹ کالج لاہور سے کر کے آ گیا, کوئی کہیں اور سے کر کے آ گیا. 3 سال کی 4 سال کی بی ایس سی کئی لوگ کر کے آئے تھے جنہوں نے یونیورسٹی میں آ کے ایڈمیشن لیا. اور تب یہ پتا چلتا ہے کہ ہم واقعی پیچھے تھے, کیونکہ ہمیں یہ نہیں تھا کہ ہم آگے بڑھ نہیں سکتے تھے, بڑھ سکتے تھے, جانتے بھی ہوتے سب کچھ. مگر اس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ لوگوں کے پاس پیسے تھے, وہ انہوں نے پڑھا, انہوں نے دیکھا, ان کو اچھی اٹینشن ملی, اچھے ٹیچرز ملے, اچھا انسٹیٹیوشن ملا, ٹائم ملا پراپر, اور اس کے بعد وہ لوگ
پراپرلی ایجوکیٹ ہو کے, یعنی میرے مارکس کم تھے مگر ان لوگوں کے مارکس اس لیے زیادہ نہیں تھے کہ وہ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ تھے, نہیں, یہ مجھے پتا ہے شروع سے کہ نہیں تھے. اگر مجھ سے زیادہ نہیں تھے تو میں بھی ان سے کم انٹیلیجنٹ نہیں تھا, یہ بات مجھے پتا ہے. مگر پھر وہی بات اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں طبقات کی جنگ بھی ہے, امیر طبقہ اور غریب طبقہ اس کی اپنی ہے, یہ سب کچھ اسٹریٹیفکیشن جو ہے سوسائٹی کی ہے, اوپر والے بیکن ہاؤس اور ادھر ادھر پڑھیں گے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی ایجوکیشن سب اسٹینڈرڈ ہے, وہ اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں, مگر نیچے کی ایجوکیشن کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بار بار انسان کو بتاتی ہیں کیا ہوا ہے. تو اب عمران خان صاحب آج کل سنگل کریکولم کی باتیں کر رہے ہیں, مگر عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے. عمران صاحب کا کامن ڈینومینیٹر جو ہے نا وہ نیچے لے آئے ہیں, اس کو اوپر لے جانے کے بجائے, تو سب کو سبٹریکٹ کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں ایسی. مجھے نہیں پتا, کئی بار یہ بھی باتیں ہوئی کہ اسلام آباد کے کالجز کو قائد اعظم یونیورسٹی سے افیلیٹ کر دیا جائے گا, وہ پیپرز لے گی, وہ سلیبس ڈیسائیڈ کرے گی, مگر مجھے نہیں پتا آج تک یہ ہو پایا یا نہیں ہو پایا. مگر پرابلم وہیں کا وہیں ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سے اگر آپ افیلیٹ ہوں گے 2 سال میں آپ نے وہ ایگزام دینا ہے جو کہ دنیا 4 سال میں دیتی ہے, اور آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں سیکھیں گے. علی بھائی آپ کے جواب میں تو اچھا خاصا پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی ہے. نہیں, یہ باتیں میں بڑی بار کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ سب المیہ ہیں, ہمارے لوگوں کا یہ المیہ ہے. میں کیونکہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل کی جڑ ایجوکیشن ہے, اور ڈگریاں ہم دے رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت دفعہ آپ کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی بات کرتے ہیں, مطلب مجھے حیرانگی ہوتی ہے, کئی بار لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں جی میں نے فزکس میں ماسٹرز کیا, اور جب آپ ان سے ذرا سی بات کریں تو ان کو خود ہی فزکس کا نہیں پتا ہوتا. کوئی لائر آئے گا, اس سے زیادہ قانون دوسرے بندے کو پتا ہوگا. تو لوگ رٹے تو لگا لیتے ہیں مگر ان کو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہیں ایجوکیشن ہم دے نہیں رہے ہیں, ہم صرف ڈگریز دے رہے ہیں, اور ڈگریز جب دے رہے ہیں ہم ایسے ہی سب اسٹینڈرڈ لوگ پروڈیوس کریں گے جو بس جب ہم ایسے ایجوکیٹڈ لوگ پورے پیدا کر رہے ہیں جو کہ صرف رٹے لگا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ رٹی رٹائی اسٹیٹمنٹس ہی دیں گے ہمیں. پالیٹیشنز کے سب پالیٹیشین ایک ہی نعرے لگاتے دکھائی دیتے ہیں. کوئی بھی شخص آپ اور کوئی آریٹر لے لیں, جرنلسٹ ہیں تو ایک جیسی باتیں کریں گے, پالیٹیشنز ہیں تو ایک جیسی باتیں کریں گے. رگڑ دیا آپ نے. ہاں, تو سارے ایک جیسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کلچر ہی نہیں ہے کہ بندہ اپنا خود کوئی تھاٹ پروسیس ہی نہیں ہے لوگوں کا, بس رٹی رٹائی اور ایک اسٹیریوٹیپیکل باتیں ہر کوئی کرتا ہے. تو غالباً آپ کے اس سے جو پہلے سوال کا آپ نے جواب دیا اس سے یہ ریفلیکٹ ہوا کہ آپ کو ایک درجے کی سیلف اویئرنیس ہے. یہ آتی کیسے ہے اور یہ زندگی میں کتنی اہم ہوتی ہے؟ مطلب آپ کا ادھر سیلف اویئرنیس سے کیا مطلب ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں یہ مجھے پتا ہے؟ نہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ جب بیچلرز ہو رہا تھا تو جو لوگ جن کے زیادہ مارکس تھے آپ کو اس وقت بھی پتا تھا کہ آپ ان سے زیادہ لائق ہیں. آپ کو یہ پتا تھا, جیسے آپ نے خود کہا کہ میٹرک انٹر میں آپ فیصلہ کر چکے تھے کہ میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے. اس ایج میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا, میں شاید کارٹونز دیکھتا تھا. تو یہ جو بچپن سے ہی ایک سیلف اویئرنیس کہ یہ میرا ٹریک ہے اور بے شک میرے مارکس اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتے لیکن میں اس سے بہتر ہوں, یہ جو چیز یہ بات مجھے کیسے پتا چلی؟ اور یہ بات مجھے ایک بار نہیں, آہستہ آہستہ مجھے بھی یہ باتیں سمجھ آئیں. جب میں شروع میں یونیورسٹی میں گیا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ جو مجھ سے زیادہ مارکس لے کے آئے مجھ سے اچھے ہیں, مگر پھر وہ بھرم ٹوٹا. وہ بھرم کیسے ٹوٹا کہ میں بڑے عرصے سے او لیولز اور اے لیولز کے بچوں کو ٹیوشنز پڑھاتا تھا. فزکس اور میتھس میں نے پڑھایا اور اچھا پڑھایا ہمیشہ. جن کو پڑھایا وہ آج تک خوش ہیں مجھ سے. اور میرا ارننگ کا ایک طریقہ تھا, میں بیچلرز میں تھا تب بھی میں اسی طرح ارن کرتا تھا, اور تاکہ سارا سلسلہ چلتا رہے میں اپنے فادر کے ساتھ ہیلپ کرتا تھا. تو وہ بھی پھر کیا ہوا, جب میں ماسٹرز میں تھا تو قائد اعظم یونیورسٹی کے نام کی وجہ سے مجھے اور بھی اچھی ٹیوشن مل جاتی تھی, اور میرے کلاس فیلوز کو پتا ہوتا تھا کہ اس کو ٹیوشن ملی ہے, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی بتا دو. اور ہوتا کیا تھا کہ جب 1-2 لوگ ایسے تھے, جب ان کو میں لے کے گیا اور ان کو ٹیوشن دلوائی تو وہ او لیولز کی ٹیوشن 10 دن نہیں پڑھا سکتے تھے, وہ چھوڑ دیتے تھے اے لیولز کی ٹیوشن. تو اس بات سے مجھے پھر اندازہ ہوا آہستہ آہستہ کہ یار یہ لوگوں کے جو مارکس ہیں وہ اس بات کو نہیں کرتے سگنیفائی کہ یہ کتنے تیز ہیں یا یہ کتنا جانتے ہیں. اور پھر یہ بات ہوتی تھی, ایک لڑکے کو میں نے ٹیوشن دلوائی اور وہ یونیورسٹی میں میرا یہ حساب تھا کہ یونیورسٹی میں اگر کوئی ایک بھی وقت بیچ میں فری ہے
تو میں نے اس میں لائبریری میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ مجھے پتا کہ میں گھر جا کے نہیں پڑھ سکتا، میں نے 4 گھنٹے ٹیوشن پڑھانی ہے، میں نے پھر جانا ہے. اگر یونیورسٹی میں شام 5 بجے نکلا ہوں میں، تو میں نے اس کے بعد رات کو 9 بجے گھر جانا ہے. 1 گھنٹہ مجھے ادھر پہنچنے میں لگنا ہے جہاں پہ میں نے ٹیوشن پڑھانی ہے، اور 4 گھنٹے پڑھانے میں، اور 10 بجے 9 بجے میں نے گھر کو واپس آنا ہے. اور اگر بچوں کے پیپرز ہو گئے جن کو میں پڑھا رہا ہوں، اور میرے بھی پیپرز اسی ٹائم چل رہے ہیں اور ان کے بھی اسی ٹائم چل رہے ہیں، تو مجھے رات کے 11 بھی بجتے تھے. تو اب یہ حالات تھے کہ ایک لڑکے کو میں نے ٹیوشن دلوائی اور وہ 4 دن میرے پیچھے وہی میتھس کی بک لے کے ہی پھرتا رہا کہ مجھے یہ بتا دو، مجھے یہ بتا دو. تو وہ میرے لیے وبال جان بن گیا. تو آہستہ آہستہ پھر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جاتی ہیں کہ یار کہ یہ جو مارکس ہیں، یہ جو گریڈنگ سسٹم ہے، یہ اس بات کو سگنیفائی نہیں کرتا کہ کس نے کیا سیکھا اور کس نے کیا ڈائجسٹ کیا اور کس نے کیا نہیں ڈائجسٹ کیا. یہ بلکہ اس بات کو سگنیفائی کرتا ہے کہ کون کس کے پاس کتنے وسائل تھے، کتنی اس نے کتنی ٹیوشنز اور یہ چیزیں خرید لی، اور اس کے بعد وہ ایک پوائنٹ پہ پہنچ گئے. تو یہ چیزیں پتہ تھی مجھے شروع سے، ایسا نہیں تھا کہ مجھے نہیں پتا تھی. مجھے بہت جلدی ان باتوں کا ادراک ہو گیا. غالب بھائی وہ سچویشن اگر ہم اس کو نا ایسے ممک کریں کہ آپ نے سارا دن یونیورسٹی میں پڑھا، اب آپ بس میں جا رہے ہیں یا جو بھی آپ کا ذریعہ تھا ٹرانسپورٹیشن کا، اب آپ پڑھانے جا رہے ہیں، دل دکھتا تھا یار کہ یہ نہیں ہونا، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے جاننے والے بھی تو ہے نا، یہ گاڑی میں آئے تھے اب گاڑی میں گھر جا رہے ہیں. ویسے اگر میں یونیورسٹی میں دیکھوں تو میرے کلاس فیلو سب ایسے نہیں تھے کہ جو کوئی بڑے امیر ہوں، ایسے بھی تھے جو مجھ سے غریب بھی تھے. اچھا. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ سب بھی بڑے امیر تھے. قائد اعظم یونیورسٹی کا یا پھر جو اس طرح کی گورنمنٹ فنڈیڈ یونیورسٹیز ہیں، چاہے پنجاب یونیورسٹی ہو، ایٹ لیسٹ وہ ہمارے مڈل کلاس کو ایک چانس ضرور دیتی ہیں. اب وہ ہوتا ہے کہ وہ مڈل کلاس اس کو بھی افورڈ کر پا رہی ہے یا نہیں کر پا رہی، یہ ایک علیحدہ کوسچن ہے. مگر قائد اعظم یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی یا سندھ یونیورسٹی، گورنمنٹ ان کو اگر فنڈ کرے تو یہی ہمیں اچھے لوگ پیدا کر کے دے سکتی ہیں. ہمیں پرائیویٹ یونیورسٹیز کیا ہیں بیسیکلی؟ پرائیویٹ یونیورسٹیز نے گورنمنٹ کیونکہ ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی لینا نہیں چاہتی، اس لیے انہوں نے پرائیویٹ یونیورسٹیز بنا دی ہیں. اب پرائیویٹ یونیورسٹی، اب اگر آپ دیکھیں تو جو بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، میں کسی کا نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے، کم از کم بھی اگر کسی نے 4 سال کا بیچلرز کرنا ہے تو 15 سے 20 لاکھ، تو آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، مجھے نہیں پتا اس ٹائم کیا حالات ہوں. اور ٹیچرز جو ہیں وہ پیسے ادھر، مطلب اب یونیورسٹی میں سمجھتا ہوں سرکاری یونیورسٹی میں ریسرچ پراپرلی ہو سکتی ہے کسی بھی چیز کے لیے. اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ریسرچ پیپرز کون سی یونیورسٹیز سب سے زیادہ پروڈیوس کر رہی ہیں پاکستان میں، تو وہ آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی یہی کرتی ہوئی نظر آئیں گی. دوسرا کوئی آپ کو نہیں کرتا نظر آئے گا. بہت کم انسٹیٹیوٹ ایسے ہوں گے پرائیویٹ جن سے کوئی ریسرچ پیپرز نکل رہے ہیں. یہ میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو ریسرچ بیسیکلی دنیا ساری میں ہی گورنمنٹ فنڈیڈ یونیورسٹیز ہی کرتی ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ ایک پلازا آپ نے اسلام آباد میں دیکھا، آپ نے اس پلازے کو پورے کو آپ نے رینٹ پہ لے لیا اور آپ نے ادھر سافٹ ویئر انجینئرنگ کروانی شروع کر دی. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ وہاں پہ کروائی جا سکتی، مگر اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے ایم بی اے کا ایک سیلاب آیا ہوا پاکستان میں. یوز لیس گریجویٹس ہم پیدا کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر بعد میں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. وہ سوسائٹی میں ایک پرابلم کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ڈگریز لے کے تو ہر کوئی پھر رہا ہے. پھر نوکریاں کس طرح بٹتی ہیں؟ نوکریاں اس طرح بٹتی ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہوئے، جس کے پاس سفارش ہوئی، وہ پھر کر جائے. دوسرا جس کے پاس کوالیفیکیشن ہے بھی ہے وہ نہیں کر سکتا. جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے جب قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا جیو فزکس میں، تو اس ٹائم پاکستان میں صرف قائد اعظم یونیورسٹی تھی جو جیو فزکس کرواتی تھی. مگر بعد ازاں کیا ہوا کہ کام سیٹس بھی کروا رہی ہے، بحریہ یونیورسٹی کرا رہی ہے، ہر یونیورسٹی نے جیو فزکس کروانی شروع کر دی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب اتنے سارے جیولوجسٹ اور جیو فزسٹ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، اور اب پرابلم یہ ہے کہ جابز اتنی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی چھوٹی فیلڈ ہے کہ اس میں اگر آپ سال کے 100 سے 200 ہی پروڈیوس کرتے جیو فزسٹ پاکستان میں تو وہ کافی تھے. تو بھائی کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن اور گورنمنٹ اس بات کی پلاننگ بھی کرتی ہے کہ ہم فلاں فیلڈ کے اتنے پروفیشنلز نکال رہے ہیں اور جابز اتنی ہوں گی اور اب ہم ڈگریاں اتنی دیے جا رہے ہیں؟ کیا کسی نے کبھی کسی کو پوچھا بھی ہے؟ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اب ایک بات تو ہمیں پتا ہے، چلے مارکس کو ہی ایک میرٹ مان لیں، تو پھر ہمیں یہ تو پتا ہے کہ قائد اعظم میں جس کا ایڈمیشن ہو رہا ہے وہ کچھ پراپر مارکس تو لے کے آ رہا ہے نا، کچھ لے کے تو آ رہا ہے.
مگر اب ظاہری بات ہے کہ جب دوسری یونیورسٹی سے گریجویٹ نکلتے ہیں تو ہوتا پھر پرابلم وہی آ جاتا ہے کہ ان کو بھی وہ گرومڈ ان سے بیٹر ہوتے ہیں, وہ بھی جاب کر سکتے ضرور ہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ہم سال کے 10 لاکھ MBAs پروڈیوس کر رہے ہیں اور جابز ہمیں 1 لاکھ بھی نہیں ہے, تو باقی کے سارے کیا کریں. آپ خام خواہ لوگوں کو ایک یوز لیس ایجوکیشن کے لیے لوگوں کے پیسے ضائع کروا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر کسی نے لے بھی لی ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس نے محنت بھی کی ہے اس ڈگری پہ, ایسے نہیں لی, مگر گورنمنٹ بیسیکلی یوز لیس ڈگریز لینے پہ لوگوں کے پیسے ضائع کروا رہی ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں. اور ویسے تو ایک بہت بڑی بحث ہے کہ ہم لوگوں میں ڈگری لینے کا مقصد کیا, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈگری اس لیے نہیں لیتے کہ ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, ہم ڈگری اس لیے لیتے ہیں کہ ہم کمانا چاہتے ہیں. اور یہ چیز بھی ہمیں ریئلائز ہونے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی اب میں ایسی باتیں کر رہا ہوں, یہ ساری بڑی کتابی باتیں ہیں, مگر اگر اس کو دیکھا جائے تو شاید میں بھی اس سٹینڈرڈ پہ فال نہ کروں کہ میں نے بھی ڈگری شاید کمانے کے خیال سے ہی لی, ساری بات ہے, مگر سیکھنے کے خیال سے پھر بعد میں بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں اتنے مسائل کیوں ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو کچھ سکھا نہیں رہے, ہم صرف لوگوں کو رٹوا رہے ہیں, اور رٹے لگا کے وہ ڈگری لے کے چلے جاتے ہیں, اور جب انڈسٹری میں پہنچتے ہیں تو ان کو پتا لگتا ہے انہیں تو کچھ آتا ہی نہیں. چلیں ایک نو وائس جو ہوتا ہے اسے کچھ نہیں آتا ہوتا, بات ٹھیک ہے اس نے سیکھنا ہوتا ہے, مگر بعد میں پتا لگتا ہے کہ آپ کی تو فاؤنڈیشن ہی غلط ہے. پھر آپ کو اپنے پروفیسر کا پتا چلتا ہے کہ یار ان کو نہیں آتا تھا کچھ, پھر آپ کو آہستہ آہستہ پھر جن کو تو آتا ہوتا ہے ان کی تو آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, مگر جن کو نہیں آتا ہوتا پھر اب وہ آپ کی نظر میں کدھر جاتے ہیں. تو پورا سسٹم ایک لحاظ سے کلاگڈ سسٹم ہے. مطلب ایک اور چیز بتائیے, یہ ظاہر ڈبیٹ پھر کسی اور طرف چلی جائے گی, لیکن کیونکہ آپ نے اس کی بات کی, آج کل جو ہمارا وہ طبقہ جو جن کو میں جانتا ہوں جو ایجوکیشن میں رپورٹنگ کرتے ہیں یا جو اس طرح پہ کام کرتے ہیں, ان کے درمیان ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ خان صاحب جیسے آپ نے بھی کہا اور خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہے جو طبقات کو ڈیفائن کرتی ہے ہمارے معاشرے میں. کارل مارکس آپ نے پڑھا ہوگا یقیناً, اس کی پوری تھیوری ہے کہ یہ چیز نہیں, طبقاتی نظام فائننس سے اور پیداوار سے ڈیفائن ہوتا ہے. اس پہ اگر آپ کچھ اپنے 2 سینٹس دینا چاہیں کہ ہمارے ملک میں بیسیکلی یہ طبقاتی سسٹم بنتا کیوں ہے. اب میرے خیال میں دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. خان صاحب نے اپنے طور پہ کہا کہ جس کو اچھی ایجوکیشن ملتی ہے وہ زیادہ اچھا بنتا ہے, مگر خان صاحب یہ نہیں کر رہے کہ نیچے والوں کو اٹھائیں, خان صاحب اوپر والوں کو نیچے لا رہے ہیں. کامن ڈینومینیٹر اوپر جانے کے بجائے نیچے آ گئے سب کا. تو خان صاحب کا ہی ٹرولی لیکس ویژن اس بارے میں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر کامن کریکولم بنائیں گے تو جو بچے پہلے او لیولز اے لیولز میں پڑھ رہے تھے یا بیکن ہاؤس سٹی اسکول جس کی لیول کی ایجوکیشن دے رہے تھے, سب لوگوں کے لیے ایجوکیشن اس پہ چلی جائے گی, تو وہ نہیں جائے گی, کیونکہ کتابوں کے اسکرین شاٹس روز آتے رہتے ہیں اور بہت ہی کچرا قسم کی کتابیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ جی غریب کو اچھی ایجوکیشن نہیں مل رہی تو امیر کو بھی نہ ملے, بیسیکلی یہ بات غلط ہے, کیونکہ ملک بھی تو کسی نے چلانا ہے نا. ٹھیک ہے طبقات کی ایک بات ضرور ہے, ہم جانتے ہیں اس بات کو, مگر ہمیں ایسے لوگ ضرور چاہیے جو کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں تاکہ وہ ایٹ لیسٹ ہمارے کنٹری کو تو رن کریں نا. یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ سب کو یہ ایک ہی سلیبس پڑھانا شروع کر دیں گے اور جیسے سب اسٹینڈرڈ نیچے سے نکل رہے تھے اب ویسے ہی اوپر سے بھی نکلنے لگیں گے, تو کل کو ملک کون چلائے گا پھر. تو اس وجہ سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ضیاء الحق کی جو کیمپینز تھی ایکسٹریمزم والی, اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم بات نکلے گی. صرف اسی لیول پہ نہیں کہ جی خان صاحب دوبارہ سے جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں, بلکہ خان صاحب ایجوکیشن کو بھی خراب کر رہے ہیں, جو کہ ان کو جب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو سالو کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس جینوئن سولوشن ہے ہی نہیں ہے تو پھر بھی آپ اسے سالو کریں گے. اگر میں ایک پرابلم کو نہیں سالو کر سکتا, مجھے پتا ہے میں نہیں سالو کر سکتا, تو وائی ٹرائی, یا پھر میں یہ کیوں سمجھوں کہ میں اسے سالو کر سکتا ہوں. مجھے پتا نہیں, مجھے یہ لگتا ہے یا تو خان صاحب اس دور نائیو, ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ چیز کو ٹھیک نہیں کر رہے, یہ خراب کر رہے ہیں. اور اگر یہ ٹھیک نہیں, ان کو یہ پتا نہیں ہے تو یہ بہت ڈینجرس ہے, اور اگر ان کو پتا ہے اور پھر بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ پھر اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں غلط ہے. باقی ہم آ جاتے ہیں کارل مارکس کی بات کی طرف. تو میں مارکسسٹ تو نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ایک بات کنفرم ہے, مگر میں کارل مارکس کی بہت عزت کرتا ہوں, اس لیے کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ کارل مارکس جو ہیں وہ شاید ہمارے پچھلے 200 سال میں اگر ہم یہ کہیں کہ کون سے لوگ ہوں گے جنہوں نے گلوبلی انسانیت کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ انفلوئنس کیا, میرے خیال میں کارل مارکس کا نام پہلے 3 لوگوں میں آئے گا. اس کی جو بہت بڑی وجہ کہ اگر آپ دنیا میں آج لیبر لاز دیکھ لیں, اگر آپ وومن رائٹس دیکھ لیں, اگر آپ ہیومن رائٹس دیکھ لیں,
تو کہیں نہ کہیں آپ جس بھی چاہے انٹرنیشنل چارٹر آف ہیومن رائٹس آپ دیکھ لیں, اس کے پیچھے آپ کو مارکس کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا ضرور نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے میں کارل مارکس کی اور ایون کے جو مارکسسٹ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یا کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک لحاظ سے چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے سوچتے تو ہیں. ہاں, میں فل فلیج کمیونزم کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا, میں فری مارکیٹ اکانومی میں بلیو کرتا ہوں, میں فری انٹرپرائز میں بلیو کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا کیپٹلزم وہ نہیں ہے جسے مارکس نے کرٹیسائز کیا. آج کا کیپٹلزم از سم تھنگ ایلس, اور یہ لوگ وہ لوگ بھی اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں جو کہ آج مارکسسٹ ہیں. تو میرے خیال میں سب سے بڑا جو ڈیوائڈنگ فیکٹر کسی بھی سوسائٹی کے اندر اسٹریٹیفکیشن کا ہے وہ تو پیسہ ہی ہے, کیونکہ امیر ہمیشہ وہ کچھ خرید لے گا جو اسے سوسائٹی یا گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کرے گی, مگر غریب کو ہمیشہ گورنمنٹ پہ سوسائٹی پہ ریلائی کرنا پڑے گا, اور سوسائٹی جتنی خراب ہوگی غریب اتنا ہی زیادہ سفر کرے گا. امیر جو ہے دنیا میں امیروں کی کوئی ڈفرینٹ کلاس نہیں ہے. مینہٹن میں رہنے والے امیر اور اسلام آباد میں رہنے والے امیر, ان کا لائف سٹائل ایک ہے, ان کی سوچ ایک جیسی ہے, وہ مذہب کے بارے میں جو سوچتے ہیں دونوں جگہ بیٹھے ایک جیسی بات سوچتے ہیں. ایلیٹ کلاس کا نہ کوئی مذہب ہے نہ ان کا کوئی, پوری دنیا کی ایلیٹ کلاس ایک جیسی ہے, ان کے شوق بھی ایک جیسے ہیں, ان کے کام بھی ایک جیسے ہیں, سب کچھ ان کا ایک جیسا ہے. مذہب وغیرہ, مذہب, سیاست, یہ سب چیزیں کون ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ وہ غریب ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. امیر تو انڈیپینڈنٹ ہے, اس سے نہ اسے سیاست افیکٹ کرے گی نہ اسے ریلیجن افیکٹ کرے گا. جس کے پاس 4 پیسے ہیں اس پہ کوئی بلاسفمی کا الزام بھی نہیں لگاتا. یہ بات آزمائی ہے, ہمیں پتہ ہے اس بارے میں. نہ اسے کوئی سوشلی آسٹرسائز کر سکتا ہے, نہ اسے کوئی پولیٹیکلی آسٹرسائز کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس بندے کی, کیونکہ پیسہ جو ہے وہ آپ کو ایک کمیونٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو ہوتا کیا ہے پھر, میں نے یہ کہا تھا کہ امیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, سب سے غریب کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا, کیونکہ جان ایلیا نے کہا تھا کہ سب سے غریب کے جو مذہب ہے نا وہ بس پیٹ اس کا مذہب ہے اور کوئی نہیں. تو یہ ہم جیسے درمیان والے ہیں جو پھنسے ہوتے ہیں. اور جی جی نہیں پلیز آپ اپنی بات کنٹینیو. ہاں, تو درمیان والے ہیں جو پھنسے ہوتے ہیں, مگر ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ درمیان والوں کو طاقت بھی دیتی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ درمیان والا طبقہ ہی ہے نا, مڈل کلاس. تو ڈیموکریسی کیسی ہوتی ہے؟ جیسی ہماری سوسائٹیز ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی کیسی ہے؟ نارسسزم بھی ہماری سوسائٹی میں, ایک فالس سینس آف سپیریورٹی, موریلٹی, ایک حد سے زیادہ ریلیجیوسٹی, پیسے کو سلام, فلاں ڈھمکاں, ہر ایک چیز, عورت کے ساتھ زیادتی, یہ سب چیزیں ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر جیسی ہماری سوسائٹی ہے ویسی ہماری ڈیموکریسی, کہ سوسائٹی جب طاقتور کو سلام کرتی ہے تو پولیٹیشین بھی اسٹیبلشمنٹ کو سلام کرتا ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہمارے پاس وہی کچھ بن رہا ہے جو ہمارے پاس ہے. اور اس کو امپروو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو امپروو کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ کہ ہم ایسی ایجوکیشن دیں, سیکولر, ان بائسڈ, ایکول ایجوکیشن سب کو دیں کہ وہ لوگوں کو نیچے گرانے کے بجائے اوپر اٹھائے. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم اس وقت کی گورنمنٹ تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایجوکیشن کو بھی پولیٹیسائز کر دے, کیونکہ اگر آج یہ سلیبس کو چینج کر کے اندر ایسی باتیں ڈال دیں گے جو دوسری اپوزٹ پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں ہوتی ہیں, تو ہر گورنمنٹ آتے ہی یہ کچھ کرے گی. فرض کریں اگلا الیکشن نواز شریف جیت جاتا ہے, آج عمران خان نے پاکستان اسٹڈیز اور سوشل اسٹڈیز کی بکس میں نواز شریف کے خلاف باتیں لکھوا دی. اب اگر وہ آئے گا تو وہ اس کے خلاف لکھوا دے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایجوکیشن میں کیا ہوگا, اور ایجوکیشن بھی پولیٹیسائز ہوگی. تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم ایجوکیشن, تو بھائی ایجوکیٹر کا کام ہے سلیبس ڈیسائیڈ کرنا. آپ کیوں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ پالیٹکس کی باتیں اس کے اندر لکھیں؟ ہسٹری تو تب تک لکھنی نہیں چاہیے جب تک اسے 20 سال ہو نہ چکے ہوں, تاکہ لوگوں کا پولیٹیکل نیریٹو اس کے اوپر جو مفاد ہے وہ ختم ہو گیا ہو, تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح ہیں. تو مگر وہ اسٹریٹیفکیشن والی بات کی طرف ہم واپس آ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس کو ڈیموکریسی بہت طاقت دیتی ہے, مگر اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مڈل کلاس کیا ڈیموکریسی کی ویلیو کو سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی. جس دن سمجھ جائیں گے ہم لوگ, اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مگر ہمارے ہاں تو ہولی کاؤز ہے نا, ٹھیک ہے, مذہب ایک ہولی کاؤ ہے, اسٹیبلشمنٹ ایک ہولی کاؤ ہے, کوئی تیسری چوتھی اور بھی 10 قسم کی ہولی کاؤز کھڑی ہیں ہر جگہ. تو کون کس کس سے لڑے گا؟ ہم کس کس کو بتائیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو اگر آپ سوری ایک بات, اگر آپ یہ سمجھیں گے میرے پاس اس بات کا کوئی سلوشن ہے کہ پاکستان کو پرابلم کیسے سالو ہو سکتے ہیں, تو نہیں. یہ کلیکٹیو تھاٹ سے ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھ کے ادھر سوچتا رہوں کہ ایسے پرابلمس ٹھیک ہوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, 10 بندوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, شاید پورے ملک کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, اس کے بعد ٹھیک ہوگا.
یہ باتیں کسی اور طرف نکل جائیں گی. مجھے بس ایک چیز کا اور جواب دے دیجیے, پھر ہم واپس آپ کی زندگی پہ آتے ہیں. آپ نے ایک بہت بنیادی لفظ کہا کہ ایجوکیشن سیکولر ہونی چاہیے. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, ہم ایک اسلامی ریاست تو ہے نا, اسلامی ریاست میں سیکولر ایجوکیشن کیسے ہوگی؟ یہ تو اتنا بڑا تضاد ہے کہ جو دکھتا ہے سامنے. مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کے اوپر تو آپ نے مذہب کا ڈاک کا ٹکٹ چپکا دیا نا. ٹھیک ہے, کیا کوئی ریاست دنیا میں ایسی ہو سکتی ہے جو کہ ایک مذہب کی بنیاد پہ, اس ریاست کو ہم ریاست بھی کہہ سکتے ہیں جو ایک مذہب کی بنیاد پہ ایک کو کچھ ڈیفائن کر دے, دوسرے کو کچھ ڈیفائن کر دے, ایک کے رائٹس کو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دے اور دوسرے کو جو ہے ہر قسم کی سپیریورٹی دے. تو ایک بات ہے کہ پاکستان, آپ سمجھتے ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف مسلمانوں کا, تو پاکستان کی مائنورٹیز کہاں سے آئی تھی؟ کیا وہ انگلینڈ سے امپورٹ ہوئی تھی, یا روم سے امپورٹ ہوئی تھی, یا انڈیا سے امپورٹ ہوئی تھی؟ ادھر کے لوگ ہیں نا, ادھر کے لوگ ہیں, آپ کے ہی لوگ ہیں. اگر عمران خان یہ کہہ سکتا ہے, یعنی عمران خان کی باتوں میں کتنا تضاد ہے, دیکھیں وہ دن رات یہ کہتا ہے کہ طالبان ہمارے لوگ ہیں, ہمیں انہیں سوسائٹی میں اسیمیلیٹ کرنا, مگر عمران خان یا کسی بھی دوسرے پولیٹیکل لیڈر کے منہ سے کبھی یہ نہیں نکلا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی ہمارے لوگ ہیں. یہاں اب دیکھیں, اگر ایتھیسٹ ہے, ایتھیسٹ پاکستان میں بتا سکتا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا. کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ اس کے ساتھ جو ہوگا وہ کسی دوسری ریلیجس مائنورٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. مگر کیا وہ اس پاکستان کا شہری نہیں ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں پیدا ہوا تھا؟ ہم کیا اپنی مرضی سے پاکستان میں پیدا ہوئے تھے؟ اگر میرے پہ ہوتا تو میں پاکستان میں پیدا نہ ہوتا, میں کہیں اور پیدا ہوتا. تو اگر ہم ادھر پیدا ہو گئے ہیں تو اب ہمیں ایک سرٹن وے میں جینا پڑے گا کہ ہم جو سوچیں. دیکھیں کچھ بھی ہو جائے, آپ سوچ پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے نا. آپ بلاسفمی لا بھی بنا دیں تو آپ صرف اس بلاسفمی کو کرنے سے لوگوں کو منع کر سکتے ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے ہو سکتی ہے, باقی جو پیٹھ پیچھے ہوتی ہے وہ تو ہوگی. تو یہ مائنارٹیز جو ہیں اس ملک کے لوگ ہیں, اور اس طرح کے لاز, چاہے بلاسفمی لا ہو یا کوئی بھی اور اس طرح کے لاز ہوں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کے حقوق کو انڈرمائن کرتے ہیں. اور ہوتا کیا پھر؟ ایک بات تو ہمیں پتا ہے کہ پاورفل اور امیر ہمیشہ دنیا میں جو بھی چیز اس کے مفاد کے لیے یوز ہو سکتی ہے وہ اسے کرے گا. اور ہوتا کیا کہ آپ سوسائٹی میں کچھ ایسے پاکٹس بنا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے ہیں, جیسے کہ پاکستان کی مائنورٹیز. تو ہوتا پھر یہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے ڈسکریمنیٹری لاز ہوتے ہیں وہ سب ان پہ اپلائی ہونے لگتے ہیں. جیسے کہ کسی کرسچن سے میں 10 لوگوں کو جانتا ہوں, کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہو جائے, کوئی اور میٹر ہو جائے, تو ان پہ بلاسفمی لا لگ جاتا ہے. یہاں ان کو دھمکی دی جاتی ہے اینڈ پہ کہ ہاں جی آپ کے اوپر جی آپ دیکھ لیں, پھر ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ اقلیتیں آپ سے زیادتی ہو جائے. میں نے لوگوں کے بزنسز اس طرح جاتے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کے سکولز چلے ہوئے اس طرح جاتے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کے گھر اس طرح جاتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک بلاسفمی, کیونکہ اس بندے کو پتا ہے کہ بلاسفمی کا اگر پرچہ مجھ پہ کٹ گیا تو بس پھر میں کہیں نہیں جا سکتا, ضمانت تو ہونی نہیں ہے, میرے اگلے 15-20 سال جیل میں ہیں. کوئی عدالت میں مار دے علیحدہ بات ہے, کوئی جیل میں مار دے علیحدہ بات ہے, موب لنچنگ ہو جائے علیحدہ بات ہے. وہ سب کچھ ہوتا ہے اور لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ جی وہ جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو سرو کریں. اب میں کلیئر ورڈز میں یہ بات کر رہا ہوں, یا کسی بھی ایک ریلیجس جو میجورٹی ریلیجن ہے اس کو سپورٹ کرے. میرے خیال میں پروٹیکشن کی زیادہ کمزوروں کو ضرورت ہوتی ہے, مضبوط کو نہیں. اور پاکستان میں ہمیشہ یہی نعرہ لگا رہتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں. مجھے بتائیں کہ پچھلے 70-75 سال سے اسلام کا خطرہ ابھی تک دور نہیں ہوا. تو مجھے تو لگتا ہے یونائٹڈ انڈیا میں اتنا جو ہے نا اسلام خطرے میں نہیں تھا جتنا پاکستان میں خطرے میں. تو چاہے وہ احمدی ہوں, چاہے جن کو یہ کہا جائے کہ جی انہوں نے جھوٹا نبی لے آئے, تو جھوٹا نبی تھا تو فلاں تھا, یہ سب وہ تھا, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اپنی مسجدوں پہ کلمہ نہ لکھو, قبروں پہ. یعنی ڈاکٹر عبدالسلام کی قبر پہ سے جا کے کلمہ توڑ کے پھینک دیا انہوں نے. تو یہ چیزیں جب سوسائٹی میں, تو اس طرح کے ایلیمنٹس ہمیشہ ہی ہوتے ہیں جو کہ ایک طبقے کو تنگ کرنا چاہتے ہیں, مگر اگر گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ مل جائے تو پھر ان کو کون کرے گا, ان کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. میں آپ کو اس وقت اپنی مجبوری نہیں بتا سکتا کہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے کہ جہاں میں نے سوال کرنا ہے وہاں میں اپنی رائے نہیں دے سکتا, ورنہ یہ بہت مزے کی باتیں ہوں گی. لیکن خیر, ہم اس کو کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. غالب بھائی, آپ نے بہت بار ایکسٹریمزم کا ذکر کیا. یہ مجھے پتا ہے ہماری بات کسی اور طرف جا رہی ہے, لیکن اب آپ نے اگر موقع دیا ہے تو میں یو ایس میں دیکھتا ہوں ابھی ہم نے ٹرمپ کو بھگتایا ہے,
ہمارے برابر میں انڈیا میں مودی صاحب ہیں, یو کے میں بورس جانسن ہے, ہمارے پاس خود خان صاحب آ گئے ہیں. این بی ایس کو آپ دیکھ لیجئے کتنا نیشنلسٹ ہے, طالبان افغانستان, یہ پوری دنیا کو اچانک ہوا کیا, یہ کیوں سب نیشنلزم کی طرف جا رہے ہیں, کنزرویٹیوزم کی طرف جا رہے ہیں, اور ایک طرح ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. اب بات پھر دوسری طرف چلی جائے گی, مگر ایک بات تو آپ یاد رکھیں گے, 9/11 جو تھا وہ ایک ورلڈ چینجنگ ایونٹ تھا, ٹھیک ہے, اور کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ 9/11 جو ہوا وہ اسلامک ایکسٹریمزم کی وجہ سے نہیں ہوا. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ امریکہ کا کیا کردار تھا کیا نہیں تھا. بہت سے لوگ یہ بلیو کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی کانسپریسی تھیوری تھی, ٹھیک ہے, کانسپریسی تھیوریز میں لوگ بلیو کرتے ہیں, مگر ہمیں ایک بات ضرور پتا ہے کہ پچھلے 20-25 سال کے اندر ایوری ون اگینسٹ اسلامک ایکسٹریمزم ہی چلتا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ رائٹ ونگ فورسز, یہ نیو نازیز, یہ سب ڈیڈ تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. 9/11 ایک ایسا ایونٹ ہے جس نے ان سب کے منہ میں زبان دوبارہ ڈال دی, ان کی زبان کٹی ہوئی تھی. اگر 9/11 نہ ہوا ہوتا تو ٹرمپ نہیں آ سکتا تھا, اگر 9/11 نہ ہوا ہوتا تو شاید مودی بھی نہیں آ سکتا تھا, شاید مودی بھی نہیں آ سکتا تھا. طالبان تو آ گئے تھے, طالبان کے آنے کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ ہمیں پتا ہے سب کچھ. 9/11 اگر نہ ہوا ہوتا تو آئیسس بھی نہ آتی, صدام حسین شاید آج بھی رول کر رہا ہوتا. ایم بی ایس ایک علیحدہ میٹر ہے, میرے خیال ہے اس کا اس سے اتنا زیادہ ریلیشن نہیں ہے, مگر قذافی سے لے کے انور بشار الاسد تک, رشیا سے چائنا تک, امریکہ سے چین تک, تائیوان, سب کچھ ہر طرف جو ہے نا پرابلم 9/11 کی وجہ سے ہوا. تو ہمارے ہاں تو اب یہ حالات ہیں کہ ہم لوگ یہ ماننے کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ اسلامک ایکسٹریمزم ہی 9/11 کی وجہ تھا. یہ ایک پرابلم ہے. اگر کسی پاکستانی سے آپ پوچھ لیں, کسی مسلم سے پوچھیں, تو وہ اس رسپانسبلٹی کو اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اسلام کا جو ایکسٹریمزم ہے اس کی وجہ سے 9/11 ہوا. اب ایک کوسچن ایک علیحدہ ہے کہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, مگر جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ جو دوبارہ سے یہ جو نیو رائٹزم آیا سارے کا سارا دنیا میں, چاہے بورس جانسن ہو, چاہے ٹرمپ جیسے لوگ ہوں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذاق ہے امریکہ جیسے کنٹری کے اندر ٹرمپ جیسے شخص کا الیکٹ ہو جانا, یا نریندر مودی آج جو ہے وہ انڈیا کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کی ایک مسلم ہیٹریڈ کے اوپر بیسڈ پالیٹکس چلا رہا ہے, جس کو ہم لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں ہمیشہ. تو وہ جو پالیٹکس ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی اتنی نہ چل سکتی, مگر جیسے جیسے لوگوں نے دیکھا, خاص طور پہ میں سمجھ 9/11 ایک ایونٹ تھا, ٹرمپ کا آنا ایک دوسرا ایونٹ تھا. ٹرمپ کے آنے سے ساری دنیا کے رائٹ ونگرز کو یہ پتا چل گیا کہ ہم یہ باتیں کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ یہ باتیں کریں گے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. اور ابھی تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ شاید آنے والے چند سالوں میں شاید آپ کو یورپ کے بھی ایسے کنٹریز جو کہ لبرلزم کے اور ڈیموکریسی کے سینٹرز مانے جاتے ہیں, ان میں بھی ہمیں ایسے رائٹ ونگرز نظر آئے ہیں جو کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف جاتے ہوئے, شاید مجھے حیرانگی نہیں ہوگی کہ ویسٹ کا کوئی ایک کنٹری کسی رائٹ ونگ ڈکٹیٹرشپ کے اندر آ گیا. اور جب وہ آئے گا تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ پھر اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے, کیونکہ ہمیں ایک بات پتا ہے, اسلامی ملکوں میں اور دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمیشہ ڈکٹیٹرشپس آ جاتی ہیں. وہ بڑی ہی نحیف سی ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں, وہ اپنے سٹیزنز کو تو مار سکتے ہیں, کسی کے اوپر اپنی پاور ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو اگر فرض کریں کہ امریکہ میں ٹرمپ دوبارہ آ جائے یا ٹرمپ کا بھی کوئی باپ آ جائے, تو اس کو کون روکے گا پھر؟ کیونکہ ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ رشیا کے پاس وہ طاقت نہیں ہے دوبارہ, چین جو ہے وہ پنگا لے گا نہیں. اگر امریکہ کسی ملک کو ملیا میٹ بھی کرنے پہ آ جائے تو آپ اسے روک نہیں پائیں گے. یہ باتیں ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ ہم کس طرف جائیں گے اگر کبھی دنیا بھی اس طرح ہی پاگل ہوگی جس طرح ہمیں کافی ملکوں میں پاگل لوگ نظر آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا. فرض کریں اگر کہیں تو کرسچن طالبان نکل آئے, ظاہری بات ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی نیوکلیئر پاور کرسچن طالبان نکل آئے اور انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی ہم نے بھی اس طرح کرنا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اس بات کا چانس اگر دیکھا جائے دنیا میں سب سے زیادہ کس ملک میں ہے تو وہ امریکہ میں ہی ہے, کیونکہ وہاں پہ رائٹ ونگر کرسچنز جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. اور وہ کیا اگر ان کا بندہ واقعی وہ یہ سوچنے لگے کہ اب ہم نے بھی غزوہ ہند کی طرح آرماگیڈن ہی کرنی ہے, تو پھر کون بچائے گا؟ فرض کریں وہ فلسطین میں جا کے کہیں کہ جی غزہ کی پٹی میں 2-3 بام گرا دیتے ہیں بڑے بڑے تاکہ سب مر جائیں, اسرائیل کا رستہ تو صاف ہو, تو پھر کون روکے گا اس کو؟
تو یہ روکنے کی قابلیت کسی میں بھی نہیں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ریلیجن یا ایک سائیڈ کے لوگ ایکسٹریم ہوں تو وہ دوسرے کو بھی ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے نا وہ دھکا دیتے ہیں. اور اب آپ یہ کہیں کہ یہ ٹریپ جو ہے وہ ویسٹ نے سیٹ کیا تھا یا القاعدہ نے سیٹ کیا تھا کہ ایک دوسرے کو ایکسٹریمزم کی طرف سی آئی اے نے کیا تھا یا القاعدہ نے, کیونکہ سی آئی اے نے ہی القاعدہ بنائی تھی. اب ہمیں نہیں پتا کہ کس نے دوسرے کے لیے ٹریپ سیٹ کیا. اور ابھی امریکہ چلا گیا یہاں سے تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کا نقصان کس کو ہوگا, چائنا کو ہوگا, رشیا کو ہوگا. مگر مجھے تو صرف پاکستان کی فکر ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ایک بات تو کنفرم ہے, چاہے کسی اور کو ہو نہ ہو, ہمیں تو ہو رہا ہے, ہمیں تو ہو رہا ہے اس کا نقصان. ابھی آج بھی مرے ہیں ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ. 2 دن پہلے مرے تھے, کیپٹن ایک اس سے پہلے بالکل نوجوان جو ہے وہ مار دیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ کب تک یہ باتیں چلتی رہیں گی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہم تو ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہم نے جو 80s میں بویا تھا وہ اب ہم کاٹ رہے ہیں. تو جو ہم اب بو رہے ہیں وہ کب کاٹیں. مطلب دوبارہ پاکستان کی طرف آتے ہیں اور پھر آپ کی زندگی کی طرف پڑھنے کی تمام چیزیں, کیونکہ پھر بس میں آپ کو ابھی اس وقت اپنی مجبوری نہیں بتا سکتا کہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. خیر, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ کہا نا کہ میں اگر آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے آپ پاکستان میں پیدا نہیں ہوتے, میں پولیٹیکل ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس پڑھتا رہتا ہوں, یہ کسی ریاست کا ورچوئل فیلئر ہے کہ اگر اس کا سٹیزن کہہ دے یار میں ادھر رہنا تو چھوڑو, میں پیدا نہیں ہونا چاہتا تھا. اس کو میں کنیکٹ کروں گا کیونکہ ہم اس پر بھی فوکس کرتے چلیں کہ ایک مائنورٹی کے بندے کو پاکستان میں ریاست اور جو قانون اس کے ساتھ کرتا ہے وہ تو کرتا ہے, وہ آپ نے بتا دیا. معاشرہ کیا کرتا ہے, کس طرح کی مینٹل ڈیفیکلٹیز, فزیکل تو ہوتی ہیں, کس طرح کی سامنا آتا ہے مائنورٹیز کو. دیکھیں ہم تو پھر کہیں گے ہم تو بڑے پریویلیج تھے پھر کہ ہم اسلام آباد میں رہتے تھے. اسلام آباد از اے مچ بیٹر پلیس, بٹ میرا جو ہوم ٹاؤن ہے سیالکوٹ, وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے اچھے طریقے سے. مگر میں نے میرے باپ کو میرے سامنے کسی نے چوڑے کی گالی دی تھی, میں نے سنی ہوئی ہے خود, ٹھیک ہے, اور میں نے خود بھی یہ کھائی ہوئی ہے, منہ پہ نہیں مگر میرے 1-2 کولیگز نے پیٹھ پیچھے مجھے یہ کہا ہوا ہے. اور یہ چیزیں, مگر میرے باپ کو میں اس ٹائم بچہ ہی تھا, تو صرف کسی محلے میں ایک چھوٹی سی الٹرکیشن جو کہ انہی لوگوں نے انیشیٹ کی اور انہی کی وجہ سے سامنے میں نے کھاتے دیکھی ہے یہ گالی. اور لوگ کیا ہوتا ہے, آپ کرسچن ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ کھانا پینا تو نہیں پسند کرتا. ادھر ایسے بھی کرسچن میں نے دیکھے ہیں کہ اگر عام طور پہ کرسچن ہیں کافی جو کہ یہ اسلام آباد میں رنگ روغن کا کام کرتے ہیں, اور وہ چلے جائیں اگر کہیں کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے لگے اور ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ کرسچن ہے تو ان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. پھر میں نے ایک ایسا دیکھا کہ ایک کرسچن درزی تھا, بڑا اچھا کام کرتا تھا اور بہت لوگ اس کے کام کی وہ تھی, اس کی دکان پہ میرے سامنے قبضہ ہو گیا اور اس کو انہوں نے ادھر سے مار کے بھگا دیا. اسی طرح ایک اور شخص تھا, اس کا بزنس تھا, اس کا بزنس میری آنکھوں کے سامنے چھن گیا. یعنی کہ 2002-2003 کی بات ہوگی جب اس کا بزنس چھن گیا. اس طرح پنڈی میں ایک فیملی تھی, وہ ایک سکول رن کرتے تھے, بڑی مشہور بات ہے, لوگوں کو پتا ہوگا. ان کا سکول چھین لیا کسی نے اسی طرح. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس کو کیسے آپ یہ کہیں گے کہ پاکستانی مائنورٹیز کیسا فیل کرتی ہیں. ابھی تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ چلا ہوا ہے کہ اگر کوئی لڑکی بچی کسی ریلیجن سے, ہندو یا کرسچن سے بلانگ کرتی ہے, تو مجھے بتائیں وہ پڑھنے بھی جا رہی ہے, کہیں جاب بھی کر رہی ہے, تو اس کے ماں باپ کیا سوچتے ہیں جب روز یہ خبر آتی ہے کہ فلاں بچی کو اٹھا لیا اسے کنورٹ کرا لیا, فلاں کو اٹھا لیا اسے کنورٹ کرا لیا. یہ کوشچن پھر چلیں یہ بھی ہوتا ہے کئی بار مائنر بچیاں خود بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جوان عمر ہوتی ہے, کسی کو بھی کوئی پسند آ سکتا ہے, ہوتا بھی ہے ایسا. مگر کوئی 18 سال تک بھی اس بات کو انتظار کرنے کو نہیں تیار. مگر جتنا بھی مجھے اس وقت پتا ہے وہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے دوران ایٹ لیسٹ 4 نرسز پاکستان میں کرسچن ایسی ہیں جن کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگایا جا سکتا ہے. کس بات پہ؟ اور مجھے یہ بھی پتا کہ 2007-8 کا ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا جہاں پہ نرسز کے اوپر اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں الزام لگا تھا کہ ان کو ہاسٹل کا روم الاٹ ہوا تھا اور ہاسٹل کے روم میں کوئی آیت لکھ کے کسی نے لگائی ہوئی تھی, اور ان پہ یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے یہ آیت اتار کے نیچے گرائی.
اور اسی طرح کے الزامات اس ٹائم لگے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی کرسچن کمیونٹی کو دیکھیں تو بہت بڑا پاکستان میں نرسز کا جو نمبر ہے وہ پاکستان کی کرسچن کمیونٹی سے آتا ہے, اور نرسنگ کے پیشے کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. شاید یہی وجہ ہے کہ اس میں کرسچنز جو ہیں وہ لڑکیاں آ گئی ہیں زیادہ. اور پیچھے تو ہسٹوریکلی تو اب آپ دیکھیں اب مسلم اس میں آ رہی ہیں, مگر پیچھے ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو ہے وہ کرسچنز ہی زیادہ ہوتی تھی نرسز. مگر اب کیا ہو رہا ہے کہ اب ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں تاکہ اس سے بھی ڈسکریج ہو جائیں وہ. اور وہ لڑکیاں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ اپنی فیملیز چلاتی ہیں, وہ اپنے گھر چلاتی ہیں. تو بیسیکلی تو اگر آپ یہ سوچیں تو جو مذہب کی نفرت ہے وہ ایسے ہی ہرٹ نہیں کر رہی, وہ آپ کو فائنینشلی بھی ہرٹ کر رہی ہے, وہ آپ کو ایموشنلی بھی ہرٹ کر رہی ہے, وہ آپ کو ہر لیول پہ ہرٹ کر رہی ہے. اگر کوئی کسی نرس کے ساتھ, کسی نرس کا کسی ہاسپٹل میں 4 بندے مل کے ریپ کر دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہی الزام لگانے بلاسفمی کا, تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ کوئی سوچے گا بھی کہ ریپ کیس کے بارے میں یا نہیں سوچے گا. تو یہ حالات ہیں پاکستان میں, حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے اس وقت جو کہ اپنی بیٹیوں اپنے بچوں کے حوالے سے فکر مند نہ ہو. اور یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو میں وہ آپ کو ایک کہاں بہت جائیں گے. دل خراش بات بتاتا ہوں, پھر ہم آپ کی زندگی پر دوبارہ آ جائے گی. یہ بار بار ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے ڈیبیٹ. میں نے پاکستان سے باہر اپنا سیکنڈ ماسٹرز کیا, تو پہلی بار مجھے کچھ لوگ ملے جو سیالکوٹ سے آئے تھے, میں کراچی سے ہوں. تو ہمارے کچھ ظاہر کرسچن دوست بھی بنے, ہندو دوست بھی بنے. ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, بس وہ اور میں تھا, وہ بھی مسلمان تھا. اس نے مجھے بولا, یار میں نا زندگی بھر یہ سمجھتا تھا کہ کرسچنس نا ہوتے ہی بھنگی ہیں, کیونکہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہی ہے. وہ میرے لیے اتنا بڑا آئی اوپنر تھا کہ یار یہ مطلب 25-26 سال کا لڑکا ہے, اس نے کس طرح اس کی مارکیٹ نے, کس طرح سوسائٹی نے اس کی کنڈیشننگ کر دی ہے کہ بھائی کرسچن ہے نا تو وہ بھنگی ہی ہوگا. وہ اس بات کو تیار ہی نہیں تھا ایکسپٹ کرنے کے لیے, یار یہ ہمارے ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے ماسٹر, اور ہم پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے. خیر یہ بات پھر کسی اور طرف وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے نا. اگر آپ پاکستان میں مائنورٹیز کا دیکھیں, خاص طور پہ کرسچن مائنورٹی کا, تو ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ شاید ان کو بھی جان بوجھ کے اس سائڈ پہ لگایا گیا. جب بھٹو صاحب نے پابندی لگا دی شراب کے اوپر, تو کیا ہوا جی, کچھ عرصے بعد ان کو پتا تھا اب ہم نے پینی تو ہے, تو اب کسی بہانے سے تو پیئیں گے نا. تو پھر کیا ہوا جی, آپ نے لائسنس نان مسلمس کو دینے شروع کر دیے. جب نان مسلمس کو لائسنس ملنے شروع ہوئے تو وہ پھر کیا ہوا, انہوں نے لے کے دوسروں کو دینی شروع کر دی. اور جب آپ شراب میں ڈیل کر رہے ہیں, اور شراب میں ڈیل کرنا اللیگل ہے, تو پھر آپ ہیروئن اور چرس میں بھی ڈیل کریں گے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پوری کی پوری سوسائٹی جو کرسچن سوسائٹی ہے اس کے اندر ڈرگز جو ہے نا, وہ اگر آپ پروپورشنلی دیکھیں کہ اگر مسلمز ہیں 10 میں سے کتنے ڈرگز ایک لیتا ہوگا, تو کرسچنز جو ہیں وہ 10 میں سے 4 لیتے ہیں. اور یہ ساری وجہ یہی ہے کہ آپ نے شراب کو ان کے ہاتھوں میں ڈالا, وہ شراب بیچتے ہیں. شراب بیچنے کے بعد, کیونکہ اب ظاہری بات ہے پڑھے لکھے تو ہے نہیں ہے, ایزی منی ہے کہ آپ شراب لے کے آئیں اور آپ بیچ رہے کسی اور کو, تو انہوں نے بیچنی شروع کر دی. تو اب اسلام آباد میں کئی سلمز ہیں کرسچنز کے, گورنمنٹ کہتی ہے یہ شراب اور جوئے کے اور ڈرگز کے اڈے ہیں, مگر آپ بتائیں کہ انہیں بنایا کس نے ہے اس چیز کے اڈے. جب آپ کہیں گے کہ صرف اور صرف شراب یہ پی سکتے ہیں, یہاں تو سب پہ پابندی لگا دو. میں تو کہتا ہوں سب پہ لگا دو, ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی صرف کرسچن اور ہندو اور دوسرے پی سکتے ہیں. بھائی سب پہ لگا دو, کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ جتنا کرسچن کمیونٹی نے سفر کیا ہے شراب پہ پابندی ہونے کی وجہ سے, اتنا شاید کسی نے بھی نہیں کیا پاکستان میں. لوگوں نے جعلی, وہ بھی جعلی شراب بھی بناتے ہیں, پھر جعلی شراب بنائی ہوئی خود ہی پی کے مر جاتے ہیں کتنے. پھر ہوتا کیا, اسکولز میں جائیں گے, ادھر جب دیکھیں گے تعصب اور آگے سے چیزیں ہوتی ہوئی, تو وہ کیا کرتے ہیں, ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, اور پاکستان میں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کہ اس طرح کی کمیونٹی کو کسی طریقے سے بھی اوپر اٹھایا جائے, کوئی بھی کچھ بھی. غالبی ہم واپس آتے ہیں. غالبی جو آپ کے پہلے ڈاؤٹس تھے ریلیجن کو لے کے, ظاہر ہے پہلے ڈاؤٹس تو آپ کے کرسچینٹی کو لے کر ہی ہوئے ہوں گے نا, پھر آپ اسلام پہ بھی بات کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے. پہلے کس طرح یہ ڈاؤٹس شروع ہوئے کہ یار یہ ادھر کوئی مسئلہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے؟ بات تو ہوگی شروع پھر اسلام سے ہی.